حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی سرزمین ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں انسانیت کو کہتے ہوئے بھی انسانیت شرما جاتی ہے۔ صرف اور صرف ظلم کا بول بالا تھا، نے معاشرے کو گھیر رکھا تھا۔ آخر اسلام سے پہلے کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص توحید کے لیے بنایا تھا، دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا۔ پورے ملک میں بت پرستی پھیل گئی، لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خاص توحید کے دائی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیدار، لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا تھا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی اور کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکہ سے باہر جاتے، چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے، تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی بھی مل جائے گی۔ پر بات یہ یہیں تک نہ رکی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے گئے، اور اب وہ کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح یہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور یہ بھی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا، جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ تصور کر لیا کرتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں، ٹوٹے ہوئے یہ تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گرے ہیں، اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھنے لگے ان کو۔ کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے مشابہت رکھتے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگ گئی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور اچھی شکل کا ہوتا، یا جس کی مشابہت کسی ساخت کی ہوتی، کچھ نیا پن اس میں ہوتا، یا جو کسی مخلوق کی شکل سے ملتا جلتا ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور یہ اس کو خدا کا بت سمجھنے لگتے اور اس کی پوجا بھی کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیا کرتے تھے۔ نیز ان کے دل میں جو چاہتا ان کے نام رکھ لیتے تھے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ عقیدہ محبت میں ان پر نذرانے بھی چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانگتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور بگڑے ہوئے ان کے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا، وہ تھا ہبل، جو مکہ کے صحن میں سب سے پہلے
نصب کیا گیا اس کو حبل کہا جاتا ہے۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لوہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ مورتیاں پوجی جا رہی ہیں کچھ لوگ۔ اس کو یہ منظر بہت اچھا معلوم ہوا اور اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مورتی میں یہاں سے لے چلوں۔ لہذا اس نے ایک مورتی اپنے یہاں لے جانے کی ان پجاریوں سے بات کی اور وہ پجاری بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو ایک مورتی دے دی اور وہ مکہ لے کر آ گیا۔ تو رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں صاف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چائے زمزم پر نصب تھیں کیونکہ اس وقت وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ تو آب زمزم کے کنویں کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں لگی ہوا کرتی تھیں۔ ان مورتیوں میں عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی جس کو قریش قبیلہ بڑی شان سے اس کو پوجا کرتا تھا اور اس کو اپنا دیوتا مانتا تھا۔ اسی طرح ایک مورتی تھی لات، جو طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ یہ قبیلہ اس مورتی کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک مورتی کا نام ہے منات۔ مدینہ میں دو مشہور قبیلے ہوا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ ان کی مورتیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ قبیلے ان کو پوجا کرا کرتے تھے، یعنی مختلف قبیلے مختلف مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو دیوتا سمجھ کر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے خیر خواہ ہیں اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کا سبب بنے گے، اس لیے وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس طرح دین ابراہیم میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ قوم مختلف برائیوں میں بٹ چکی تھی، لوٹ گھسیٹ، جوا، شراب، یہاں تک کہ عورتوں پہ ظلم و ستم۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت ان کے نزدیک نہ تھی۔ کچھ قبیلے تو ایسے تھے جو جن کی بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کا کوئی حقوق نہیں تھا، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ شراب نوشی عام تھی۔ بعض قبیلے تو ایسے تھے کہ عیاشی میں فحاشی میں مبتلا، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، ایسی طرح طرح کی کئی برائیوں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا دیا تھا۔ سارا سبق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اس کو فراموش کر دیا تھا، اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا تھا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوا کرتی تھی، بلکہ اب ان کے لیے تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی۔